خوش آمدید پروگرام تسیس یا توحید میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شاہد مان ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، جس طرح گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بائبل مقدس کے اصل متن اور اس کی تمام جو تراجم ہے اس کے اوپر ہم نے بڑی تفصیلاً بات کی. میں ایک دفعہ پھر ہمارے قابل احترام برادر سلیمان آپ کو ویلکم کہتا ہوں. آپ شو میں آئے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ. برادر سلیمان، جس طرح ہم نے پچھلی ایپیسوڈ کے اندر گفتگو کی اور جو آخری سوال ہم نے جس کو ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کے اوپر اچھے طریقے سے لوگوں کو وضاحت کر سکیں کہ جو تراجم ہوئے کیا وہ انسان کی آسانی اور رہنمائی کے لیے ہوئے. اچھا، یہاں پر ایک چیز جو میرے ذہن کے اندر آ رہی تھی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ خدا نے بات کرنے کے لیے زبان کا انتخاب کیا، تو بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر خدا نے قوم سے، لوگوں سے، جتھوں سے براہ راست بات نہیں کی. اس کی نسبت خدا نے اپنے لوگوں کو، انبیاء کرام کو چنا کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک زبان کا انتخاب کیا جس سے وہ موسیٰ سے باتیں کرتا تھا، اور پھر اسی رہنمائی کو لے کر چلتے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس جاتا تھا، اور وہی کلام جو خدا اسے دیتا تھا وہ انسان کی بھلا کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، اصلاح کے لیے. کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی کہ جو لکھاری ہے یا جو رائٹر ہے یا جو آتھر ہے بائبل مقدس کا، وہ ایک آتھر، ایک مصنف نہیں ہے، وہ جذبات بھی رکھتا ہے اور وہ حکمت کی باتیں بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بات وہیں پر آتی ہے کہ زبان کا ہونا بڑا ضروری تھا یہاں پر. اور اس پہ جو میں پچھلی دفعہ جس پہ میں زور دے رہا تھا کہ اس میں انسانی پہلو شامل ہے، تو اس سے یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ پھر اس سے الہام جو ہے وہ مکس ہو گیا، یا 50% خدا کا ہے 50% انسان کا ہے. اس طرح کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر خدا اس پروسیس کو، اس عمل کو استعمال نہ کرے، وہ گنہگار اور ناقص انسانوں کی ناقص زبانوں کو استعمال نہ کرے، تو وہ پھر کبھی بھی لوگوں سے بات نہیں کر سکتا، یا ہم کلام نہیں ہو سکتا، جو کہ ضروری ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا بنانے والا ہم سے بات کرے. تو جب وہ بات کرتا ہے تو وہ ہمارے لیول پر آ کر بات کرتا ہے. ہاں، لیکن جو وہ بات کرتا ہے اس نے پوری ذمہ داری وہ خود لیتا ہے کہ اب یہ بات جو میں کر رہا ہوں لوگوں سے، چاہے اسے وہ شاعری میں سمجھیں، چاہے وہ اسے تمثیل میں سمجھیں، چاہے وہ کسی اور طریقے سے سمجھیں، لیکن وہ اس کو سمجھے ضرور. اور وہ جو الہامی بات ہے، خدا اس کی پھر خود حفاظت کرتا ہے. اور جب ہم بائبل مقدس میں جہاں جہاں لفظ کلام آیا نا، ہم اسے فوراً سے کتاب کے ساتھ جوڑتے ہیں. کلام کتاب نہیں ہے. کلام جو ہے وہ خدا کے وعدے، وہ خدا کی سچائیاں جو انسانوں پر منکشف کی، ان کو بتایا بنی اسرائیل سے، تمام قوموں سے، جو خدا کے وعدے ہیں، یہ اس کی بات ہے. کلام وہ ہے، ٹھیک ہے. اس کو بعد میں تحریری صورت میں لکھا گیا، اس کو مرتب کیا گیا، اس کو ایک کتابی صورت دی گئی. لیکن بنیادی طور پر خدا کا جو کلام ہے وہ اس کی محبت، اس کا اظہار، اور اس کی تنبیہ، اور اس کا نبوتی یا اس کا پیش گوئیاں یا جو وعدے ہیں خدا کے، وہ ہے، اسے ہم کلام کہتے ہیں. کتاب تو یہ بعد میں بنی ہے. تو ہم فوراً سے جب ہم کہتے ہیں نا کہ موسیٰ نے کلام کیا یا مسیح کا کلام، تو ہم فوراً سے کتاب کی طرف ہمارا اس پہ جاتا ہے. لیکن یہ بنیادی طور پر خدا کی انسانوں کے ساتھ، نبیوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، دیگر طریقوں سے بات چیت یا گفتگو کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو انسانی پہلو ہے وہ شامل ضرور ہے، لیکن خدا کا پاک روح جو ہے اس سے گناہ سے یا مس انڈرسٹینڈنگ سے یا ڈسٹارشن یا مسخ ہونے سے بچاتا ہے. اس کو وہ پیور رکھتا ہے، اس کو بالکل اس کی صحت کو برقرار رکھتا ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم اس جھمیلے میں پھنس جائیں گے جس میں مغرب کے اندر جو مسائل پیدا ہوئے تھے انلائٹنمنٹ کے بعد، یعنی کہ 16ویں 17ویں 18ویں صدی میں سائنس کی ترقی کے بعد، یا فلسفے میں جو رجحانات پیدا ہوئے اس کے بعد، جس کے اندر انہوں نے سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کے فرق کو ختم کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی بھی آبجیکٹیو ریالٹی نہیں ہے. ہر چیز وہ ہے جو انسان کے فہم کے مطابق ہے. تو انسان کے بائبل خود ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کا جو دل ہے یا انسان کا جو فہم ہے وہ ہیلے باز ہے، وہ کسی بھی طرح سے قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی بھی طرف مڑ سکتا ہے. بائبل مقدس اس کی وجہ گناہ بتاتی ہے، سائنس اس کی کوئی اور وجہ بتاتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ہی دماغ کے اوپر جو ہے ہم انحصار نہیں کر سکتے. اس کی میں دیگر لیگل اور میڈیکل مثالیں بھی دے سکتا ہوں کہ جہاں پر اپنی ہی کی ہوئی بات قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ شاید میں بھی صحیح سے وہ بات نہیں کر رہا جو میں نے دیکھی تھی یا جو میرے ساتھ پیش آئی ہے. یہ انسانی دماغ کی ایک لمیٹیشن ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لمیٹیشن بائبل کو کمزور بناتی ہے، کیونکہ خدا الہام کر رہا ہے تو اس لیے وہ کلام الہامی ہے، لیکن اس میں انسانی انگ ضرور موجود ہے. اور یہی بات اس کو الہامی
اس کو عالمگیر اور اس کو ہر زمانے کے لیے مفید بناتی ہے۔ ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ پھر یہ ایک جادوئی یا کوئی طلسمی سی چیز ہے، جس طرح سے لوگوں کے پاس تعویذ یا کوئی، جیسے لوگ کراس بھی پہنتے ہیں کہ بس اس کو شیطان کو بھگانے کے لیے یا صرف اپنی حفاظت کے لیے، محافظت کے لیے اسے بالکل۔ ایک ٹول بنا کے لیکن اگر ایک زندہ خدا کی ہم سے گفتگو ہے تو پھر اس میں یہ پہلو ہونا ضروری ہے۔ اس میں ایک اور بات ہم ہائی لائٹ کرتے جائیں کہ مسیحیت بے شک ہماری بائبل مقدس جو ہے وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ضرور ہے، لیکن مسیحیت اختتام میں کتاب کا مذہب نہیں ہے۔ ہم اس کتاب تک محدود نہیں رہتے، پھر ہم شخصیت کے ساتھ یعنی خدا کے ساتھ براہ راست مسیح کے ذریعے ہمارا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان مذاہب کے اندر یہ شاید مسئلہ بن سکتا ہے، اسی لیے ان کے یہاں یہ بحث بھی پیدا ہوتی ہے تراجم کے اوپر، اور کیونکہ وہ کتاب تک ہی محدود ہے۔ کتاب جس شخصیت کی طرف لے کر جا رہی ہے، جب آپ کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے، باپ بیٹے رول قدس کے ساتھ، ہم تثلیث میں کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ آپ کا جب تعلق بن جاتا ہے، تو پھر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بائبل مقدس کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہم کتاب تک محدود نہیں ہے۔ کتاب مسیحیت میں ہے، لیکن مسیحیت اس طرح سے کتاب کا مذہب نہیں ہے۔ مسیحیت ایک زندہ شخصیت یعنی جناب مسیح، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والا مذہب ہے۔ تو اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں اس سے متعارف کرا دے۔ ہاں، جب ہم اس سے متعارف ہو جاتے ہیں تو پھر وہ واپس ہمیں اس کی طرف لاتا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھ کے اپنی زندگیوں میں بہتر کام کر سکیں، اخلاقی طور پر، اور آنے والی بادشاہی کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ لیکن یہ ایک طرفہ کہانی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کا جو مصنف ہے خدا خود، رول قدس، جناب مسیح، جس کے بارے میں کلام لکھا گیا، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، یا ہم اس ایمان کی نظر میں اس کتاب کو پڑھتے ہیں، تو پھر ہم اس کو تنقیدی یا محض علمی نظر سے نہیں پڑھتے، تو اس لیے ہمیں وہ سوال نہیں یا دشواریاں پیدا ہوتی جو معترضین ہم سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا زاویہ ہی فرق ہے۔ اس زاویے سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو مسائل نہیں پیدا ہوں گے، لیکن آپ ان باتوں کو جب ہٹا دیتے ہیں تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ہم بطور مسیحی ان باتوں کو رد نہیں کر سکتے، ایمانی پہلو کو۔ بالکل، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور جو آپ نے مرکز بتایا کہ در حقیقت جو مرکز ہے وہ جناب مسیح ہے، نجات کا مرکز جو ہمارا بنیادی جو ہمارا عقیدہ ہے وہ جناب مسیح ہے۔ اور میرے خیال یہی خوبصورتی ہے بائبل مقدس کی کہ جو اتنی زبانوں کے اندر جو آج اس کا ترجمہ ہوا، تو اسی لیے آج جو مسیحیت ہے وہ دنیا کے اندر عالمگیریت کے طور پر کیا ہے وہ شمار کی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی، یہ بات آپ کی درست ہے، اور ہم جو شروع سے بات کر رہے ہیں نا کہ خدا کا شروع سے مقصد یہ تھا کہ لوگ دنیا بھر میں پھیلیں اور پھر اپنی قوم اپنی زبان میں رہتے ہوئے اس کی تلاش کریں، ٹھیک ہے۔ جب بنی اسرائیل قوم، اب میں آپ کو وہ بیانیہ بتا رہا ہوں جو بائبل مقدس میں ایک چل رہا ہے، اور جو ہم بطور مسیحی جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں، کہ وہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل قوم نے اپنے آپ کو محدود کر دیا تھا، وہ نہیں دنیا تک جا رہے تھے۔ تو جب ان پہ اسیری آئی، جب دوسری قوموں نے چڑھائی کی ان کے اوپر، یا جب ان کا دوسری قوموں سے اس واسطے سامنا ہوا کہ وہ اسیر بن گئے تھے، تو پھر ترجموں کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بائبل کی تاریخ ہے، یا جو روایتی جو ہمیں تاریخ بتائی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر تاریخی نقطے پر لمبی بحث ہو سکتی ہے علمی طور پر، لیکن جو اسٹریٹ فارورڈ تاریخ ہے، جو روایتی بات ہے، وہ یہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر قرآن عہد نامے کا قدیم ترجمہ ہے ہفتادی ترجمہ جسے کہتے ہیں، سیپٹوجنٹ، یعنی کہ جو قرآن عہد نامے کا عبرانی بائبل کا یونانی ترجمہ ہے، اور یہ تب آیا جب یونان کی ثقافت دنیا میں پھیلی، یعنی سکندر اعظم نے جب دنیا کو فتح کیا تو پھر وہاں پر تمام علم کو اکٹھا کیا گیا، تو اس میں بائبل مقدس یعنی پرانا عہد نامہ بھی آیا۔ تو کیونکہ وہ اب غیر قوم کے لوگ تھے، انہوں نے بھی یروشلم کے اوپر حملہ کیا، اس کو فتح کیا، تو وہاں پر انہوں نے پھر ان کی کتاب کو یعنی یہودیوں کی کتاب کو یونانی میں ترجمہ کر دیا۔ تو ایک وہ قدیم ترجمہ ہے، وہ مسیح کے وقت سے بھی پرانا ترجمہ ہے، اور وہ ایک آپ کو سمجھ لیں کہ آپ کو ایک تاریخی طور پر آپ کو ایک وضاحت ملتی ہے کہ ترجمے بہت شروع سے ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے ہم نے پہلے بولا، جب آرامی زبان معرض وجود میں آئی تو آرامی زبان کے اندر بھی ترجمے ہونا شروع ہوئے، اسے وہ کہتے ہی ترجمہ تھا، جو تارگم ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے جوئش لٹریچر کے اندر، تارگم، تو اس کا مطلب ہی ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جب اسیری کے بعد یعنی 6 صدی قبل از مسیح کے بعد سے مسیح کے دور تک جو وقت تھا جس میں ان کا دوسری قوموں سے بہت زیادہ واسطہ ہوا، کیونکہ وہ ان کی سرزمین میں آ گئی تھی،
تو پھر وہاں پر ترجمے بھی وجود میں آئے، اور پھر ترجمے جو تھے وہ کیا کہتے ہیں، وہ آج تک وہ ترجمے موجود ہیں دنیا کے عجائب گھروں کے اندر بھی، اور ڈیجیٹلی بھی آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں سیپٹوجینٹ یا آپ ٹارگم سرچ کریں گے تو آپ کو ایک قدیم ترین ترجمے مل جائیں گے۔ نئے عہد نامے کا قصہ بالکل الٹ ہے، نیا عہد نامہ جیسی لکھا گیا اس کے ساتھ ساتھ ترجمے ہونا شروع ہوئے۔ اس لیے آپ کو بہت قدیم، یعنی انجیل مقدس کی میں بات کر رہا ہوں جو یونانی زبان میں لکھی گئی، لیکن آپ کو بہت قدیم اس کے ترجمے ملتے ہیں کئی زبانوں کے اندر، یعنی مصری زبان میں، عربی زبان میں، اور دیگر اس زمانے کی جو رائج زبانیں تھیں، جہاں جہاں مسیحی گئے وہ بہت تیزی سے اس کا ترجمہ کر رہے تھے، یعنی انہوں نے یہودیوں کی طرح ویٹ نہیں کیا، یا پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، جیسی وہ کتاب لکھتے گئے ساتھ میں اس کے وہ ترجمے کرتے گئے، اور ہمارے پاس ایک اچھا خاصا ذخیرہ، یعنی کہ اگر آپ مسیحیت کے پہلے 400-500 سال ہی لے جائیں تو کم سے کم بھی آپ کے پاس 10 سے 15 ہزار نسخے موجود ہیں مختلف زبانوں کے، جس میں نیا عہد نامہ جو ہے انجیل مقدس وہ یونانی زبان سے ترجمہ ہو چکی، اور آج آپ نے جیسا کہا کہ تقریباً ہر دنیا کی جو میجر لینگویج ہے، یعنی کہ جن ملکوں کی مین لینگویجز ہیں ان سب میں بائبل مقدس موجود ہے۔ ہاں، جو ظاہر ہے جو قبائلی زبانیں ہیں، جو ایسی نئی زبانیں جو کہ مارز وجود میں آتی ہیں تو جس کی گرامر بھی نہیں ہوتی، اور اب تو اس کے اوپر بھی میرے خیال میں کافی کام ہوتا رہتا ہے، ہاں، لیکن وہ مشکل ہے کیونکہ زبان بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہے۔ لیکن بائبل مقدس کو لے کر شروع سے مسیحیوں کا یہ رائے کہ اس کے ترجمہ ضروری۔ اچھا، اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم اصلی کو نہیں مانتے۔ جو مسیحی عقیدہ ہے، خاص طور پر جو پروٹیسٹنٹ چرچ کے عقائد ہیں یا ریفارم چرچ کے، آپ کوئی بھی اٹھا لیں عقیدے کو، جیسے ویسٹ منسٹر کنفیشن کو لے لیں یا بیلجیک کنفیشن کو لے لیں، اس میں واضح طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب مقدس کو ہم الہامی مانتے ہیں اپنی اصل حالت میں، یعنی یونانی میں نیا عہد نامہ اور عبرانی میں پرانا عہد نامہ، ہیبرو اور گریک کے جو اصلی متن ہے ہم اسے الہامی مانتے ہیں، یہ ہماری اوریجنل سٹیٹمنٹ ہے، اور اسی حالت میں وہ انفیلیبل یعنی کہ وہ غلطیوں سے پاک، اسی حالت میں وہ اتھارٹیٹیو یعنی با اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں تو ہم بھی اصلی متن کو ہی مانتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ترجمے کی ثانوی حیثیت نہیں ہے۔ اسی میں ویسٹ منسٹر کنفیشن کے اندر آگے چل کے جب آپ پڑھتے ہیں تو اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم اصلی زبانوں کو مانتے ہیں، لیکن نیچے لکھا ہوا ہے کہ انسانوں کی فہم کے لیے اور نجات کے منصوبے کے تحت اس کلام کا ہر زبان میں ترجمہ ہوا اور ہم اسے مفید مانتے ہیں۔ اور جب ریفارمیشن ہوئی، یعنی اصلاحی تحریک جب شروع ہوئی، تو ریفارمر جو تھے، خاص طور پر مارٹن لوتھر، ان کا زور ہی اس بات پر تھا کہ لاطینی جو اس زمانے کی رائج زبان تھی جس میں بائبل مقدس موجود تھی، اس کے زور کو توڑا جائے اور عام انسان کی زبانوں میں، چاہے وہ جرمن تھی یا پرانی انگریزی تھی، اس کے اندر ان کو یہ کلام مقدس کا ترجمہ پہنچایا جائے۔ تو ہر ایک شخص کے لیے آسانی مطلب اس میں یہ بالکل اس میں یہ نہیں ہے کہ عبرانی یا یونانی جو متن ہے، جو اصل ہے، جو کہ پڑھا ہوا ہے دنیا میں میوزیمز کے اندر اور بائبل سوسائٹیز کے آفیسز کے اندر، جو انٹرنیٹ پہ بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں، پرانے نسخے، ان کو رد نہیں کرتے کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن جو ترجمہ ہے وہ بنا ہی اس لیے کہ لوگ اس کو آسانی سے اپنی مادری زبان میں سمجھ سکیں۔ اس میں دیکھیں، لوگوں کی جو مادری زبان ہے اس کو بھی عزت بخشی گئی ہے کہ خدا آپ سے آپ کی زبان میں کلام کر رہا ہے، اور پڑھنے والا بڑی خوشی سے اسے قبول کرتا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی ہے۔ مسیحیت وہ واحد مذہب ہے جس کے اندر یہ سرکاری یا مذہب کی اور عام لوگوں کی زبان الگ الگ ہے، کہ برہمنوں کی یا پنڈتوں کی یا مولویوں، خدا نے مساوی کلام کیا، ربیوں کی، یا ہاں جی، کہ ہماری ہائی لیول کی زبان ہے، آپ لوگوں کی لوکل زبان ہے، وہی الہامی زبان بن جاتی ہے۔ یہ مسیحیت کا ایک آپ سمجھ رہے ہیں پہلو ہے، اس کا خوبصورت ہے، اور یہ منفرد بات ہے مسیحیت کے اندر۔ اس پہ لوگ تنقید کر سکتے ہیں کہ بھائی مکس ہو جاتی ہے یا آپ خدا کے کلام کے لیول کو نیچے لا رہے ہیں، لیکن بات نیچے لانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کلام جب سب کے لیے ہے تو پھر اس کا ترجمہ بھی ہر ایک کی زبان میں ہوگا، اور وہ اپ ڈیٹ بھی ہوتا رہے گا۔ یعنی کہ اب یہ نہیں کہ فرض کریں کہ فارسی زبان میں 100 سال پہلے اگر ترجمہ ہو گیا تو بس اب وہ رہے گا، نہیں، اب جو جدید فارسی تو اس میں جدید ترجمہ ہوگا، تاکہ ہر آنے والی نسل جو ہے اس کو اپنی زبان میں بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ تو یہ اس کے پیچھے آپ سمجھ لیں کہ تاریخی طور پر خدا بھی اس پروسیس کو شروع کرتا رہا کہ بنی اسرائیل کو اس نے اپنے حدود سے نکال کے دوسری قوموں میں پراگندہ کیا، وہاں پہ ترجمے ہوئے، پھر انجیل کے تراجم شروع میں، اور پھر بعد میں پروٹیسٹنٹ جو فیتھ ہے ریفارمیشن کے بعد سے
16ویں صدی کے بعد سے. تو اس کو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کو ایک سپیڈ لگ گئی, اور جب پرنٹنگ پریس بھی ایجاد ہوئی تو پہلے ترجمے جو ہیں ترجمے تیزی سے پھیلے دنیا میں, اور آج بھی پرنٹنگ پریس اور کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے تراجم ہی میں وہ زیادہ پھیلے ہیں. زیادہ پھیلے جا رہے ہیں. اور یہ مسیحیت میں اس کو فرق نہیں کیا جاتا کہ اصلی زبان اور کہ وہ جو اصلی زبان میں پڑھتے ہیں وہ اتم ہے, اور جو ترجمہ پڑھتے ہیں وہ نیچے کے لوگ ہیں یا وہ عام لوگ ہیں, بلکہ جو کامن لینگویج ہے اور خدا کی لینگویج ہے اس کا بیریئر کو ختم کیا. بیریئر کو ختم کیا. اچھا یہاں پر ایک چیز جو ذہن میں آ رہی ہے کہ کیا ترجمہ خالص زبان کا انصاف نہیں کرتا, کیونکہ وہی بات جو ہم نے مرکزی اپنا پہلو رکھا تھا اس سارے موضوع کو لے کر, کہ کیا ترجمہ خالص زبان کا انصاف نہیں کرتا, جس طرح ابھی ہم نے بات کی, اور اپنے میرے خیال میں اس کا جواب ہمیں مل گیا ہے, ناظرین کو بھی مل گیا ہوگا اس کا جواب, کہ جو اصل ترجمہ ہے زبان اس کا انصاف کرتی ہے یا نہیں کرتی. پھر وہی بات ہے کہ اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیا جا سکتا ہے. میں کہہ دوں نہیں کرتی, لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ سوال کر رہے ہیں نا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم ترجمے کو نہیں مانتے, ہم اصل کو مانتے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یار اصل کو اگر آپ مانتے ہو, فرض کریں چلیں ہم مثال لے لیتے ہیں کسی اور مذہب کی, جیسے ہم ہندو دھرم کی مثال لے لیتے ہیں, ان کی کسی ایک کتاب کی ہم مثال لے لیں, حالانکہ وہ یہ بات نہیں کرتے, لیکن میں ایک مثال کے طور پر لے رہا ہوں کہ سنسکرت میں ان کی ایک کوئی کتاب ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم سے کہ یار دیکھو ترجمہ نہیں کرنا چاہیے, اصل میں پڑھنی چاہیے, کیونکہ ترجمہ جو ہے وہ انصاف نہیں کرتا اور اس سے پھر آپ کو بات کی سمجھ نہیں آتی, غلط فہمیاں پیدا ہوتی. تو ہمارا سوال یہ کہ جو مذاہب یا جو کمیونٹیز اصل زبان میں پڑھتی ہیں, کیا ان کے یہاں اختلافات نہیں پائے جاتے؟ کیا ان کے یہاں مذہبی تعبیر کے جھگڑے نہیں ہیں جو خونی بھی ہو جاتے ہیں؟ یعنی کہ آپ اوریجنل پڑھ رہے ہو, نسلی فسادات تک پھیلے. اچھا زبان بھی آپ کی مادری ہے, آپ اسی میں پڑھ بھی رہے ہو, لیکن آپ کے دو لوگ بھی اکٹھے ہو کے اگریمنٹ نہیں کر رہے. اس کے برعکس آپ مسیحیت میں دیکھیں تو جہاں عقائد کی بات آتی ہے تو 2 ارب کے ہوتے ہوئے بھی ہم میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے. ترجمے بھی فرق ہیں, فرقے بھی بہت زیادہ ہیں. مسیحیت کے سب سے زیادہ فرقے ہیں دنیا میں, پروٹیسٹنٹ چرچ کے اپنے اندر ہزاروں فرقے ہیں, ٹھیک ہے, اور دیگر اور بھی گروپس ہیں جن کو جو آفیشلی جو مین اسٹریم چرچ میں نہیں بھی آتے. تو اگر ترجمے کو اوائڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصلی زبان سیکھی جائے اور اسی کو یہ تو ہم الہامی کتابوں کی بات کر رہے ہیں. اگر فرض کریں میں کسی شاعر کی بات کر لوں, میں ربندر ناتھ ٹیگور کی بات کر لوں جو بنگالی زبان میں لکھتے تھے, تو میں ان کو اردو میں انگلش میں پڑھ رہا ہوں, تو مجھے کوئی بولے یار تمہیں سمجھ نہیں آئے گی جب تک تم بنگالی نہیں سیکھتے. اگر میں بنگالی بھی سیکھ جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جو اسکالرز ہیں, جو پروفیسرز ہیں ربندر ناتھ ٹیگور کی شاعری کے یا اس کی نثر کے, ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس نے جو بات کی ہے اس کا یہ مطلب تھا یا یہ مطلب. شیکسپیئر یہاں کے یہ کہنا چاہ رہا تھا, یہ کہنا چاہ رہا تھا. انگریزی کے پروفیسرز کے بیچ میں یہ بحث ہو رہی. تو اسی طرح جو ایسے مذاہب بھی ہیں جو اصلی زبان پہ بڑا زور دیتے ہیں, ان کے علماء میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ اصلی زبان ہوتے ہوئے بھی اختلاف پیدا ہو رہا ہے. یہاں پر جو بنیادی بات ہے, ایک تو یہی بات ہے نا کہ دیکھیں اگر مسئلہ فہم کا ہے تو فہم اور ادراک جو ہے وہ تو انسان کا ویسی ناقص ہے, چاہے آپ اسے خدا سامنے کھڑا کر دیں, اس کے گنہگار انسان یا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ جو انسان کسی بھی حالت میں ہو وہ نہیں اس کو اس کا ادراک کر سکتا, ٹھیک ہے, کہ خدا اگر اس کو اپنا ظاہر بھی کر دے تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا, وہ سمجھ ہی نہیں سکتا, اس کی اتنی وسعت نہیں ہے. تو خدا تو بہت آگے کی بات ہے نا. ہم آج تک اپنے جسم کو نہیں سمجھ سکے, ہم چھوٹے چھوٹے وائرسز کو نہیں سمجھ سکتے, ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے. ہم بنیادی غلطیاں جو ہیں وہ انسان کرتے ہیں. مثالیں اس کی بہت ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم لوگ کس طرح سے بیوقوفیاں کرتے ہیں ہائی لیول کے اوپر انسان جو ہے, ٹھیک ہے, اور پھر بعد میں کہتے ہیں اچھا نہیں چلے ریسرچ نے اب ثابت کیا کہ یہ ایسے ٹھیک نہیں تھا. مثال کے طور پہ آج سے 40-50 سال پہلے تک ہسپتالوں کے اندر جہاز کے اندر سگریٹ پی جاتی تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. اب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں, اب آپ کہیں نہیں پی سکتے سگریٹ, آپ روڈ کے اوپر بھی آپ ہر جگہ نہیں پی سکتے. پہلے ڈاکٹرز خود پیتے تھے, ٹھیک ہے, ہسپتالوں کے اندر, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایئرپورٹس کے اندر, آفیسز کے اندر پی جاتی تھی سگریٹ. یہ انسان ہی تھے نا, عقل مند پڑھے لکھے. تو انسان کی ادراک اور عقل کا یہ مسئلہ ہے. مسیحیت صحیح کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ آلودہ ایک شخصیت رکھتا ہے جس کو خدا پاک کرتا جا رہا ہے, اور جیسے جیسے آپ پاک کرتے جاتے ہیں آپ خدا کے عرفان میں اور بڑھتے جاتے ہیں. لیکن چاہے آپ کے پاس اصل زبان ہو چاہے آپ کے پاس نہ ہو, آپ کو جب تک خدا ہدایت نہیں دیتا تو آپ کو نہیں ملے گی ہدایت. اور اگر خدا ہدایت دیتا ہے
تو وہ ترجمے کے ذریعے بھی دیتا ہے. وہ آپ کو براہ راست بھی دے سکتا ہے اور براہ راست بھی وہ دیتا ہے. تو اس لیے اس کو محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر مجھے وہ جناب مسیح کی بہت اچھی ایک بات لگتی ہے، لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اور 25 اور 26ویں آیت، جہاں پر نیک سامری کی وہ تمثیل سناتا ہے. تو اس سے پہلے اس سے پوچھتے ہیں اس زمانے کے علماء خداوند یسوع مسیح سے کہ ہاں کہ خدا کی بادشاہی یا ابدی زندگی کیسے حاصل کی جائے. تو مسیح وہاں ان سے 2 سوال کرتا ہے. پہلا سوال وہ یہ کرتا ہے شریعت میں یا کلام میں کیا لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ پھر کہتا ہے تم میں سے کیسے پڑھتے ہو. یہ بہت بہت اچھے سوال ہیں، معنی خیز بات ہے. معنی خیز بات ہے. پہلا سوال یہ کہ لکھا کیا ہے، نمبر 1 یہ کہ جو بات. اسے اب کیسے اب دوسرا سوال یہ کہ تم میں سے کیسے پڑھتے ہو. پڑھتے ہیں؟ یعنی کہ ایک ہی مذہب کے ایک ہی زبان بولنے والے 2 لوگ ہیں جو کہ فرق طریقے سے پڑھتے ہیں. تو یہ تو مسئلہ وہاں بھی پیدا ہوتا ہے جہاں اوریجنل زبان ہے. اوریجنل زبان. اور یہ مسیح نے یہ مسئلہ حل کیا ہمارا کہ سارا مسئلہ جو ہے یہ تعبیر اور تفسیر کا ہے. تعبیر میرا وہ مطلب نہیں خوابوں کی تعبیر، یہاں ہم بات کر رہے ہیں فلسفے یا انٹرپریٹیشن کی. تو یہ تو مسئلہ تب بھی پیدا ہوتا ہے. تو اب اس کی بہت مثالیں کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے، مطلب آپ پڑھ رہے ہو کہ سبت کا دن جو ہے وہ آرام کا دن ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے نا، اب کلام میں لکھا ہے کہ آرام کا دن ہے. تو مسیح کی مخالف اس کو کیسے پڑھ رہے تھے کہ اچھا آرام کا دن ہے تو کچھ نہیں کرو، شفا بھی نہ دو. مسیح کہہ رہا ہے آرام کا دن اس لیے کہ انسان آرام کرے، بدنی طور پر آرام کرے. تو آپ کسی شخص کو بیمار کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اس کو شفا دینا لازم. اب ایک ہی بات ہے تم اسے کیسے پڑھتے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک ہی مذہب، ایک ہی کتاب، ایک ہی زبان کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اس میں ترجمے کی غلطی نہیں ہے. ترجمے سے یہ مسئلہ بڑھ نہیں جاتا، بلکہ ترجمے سے یہ مسئلہ کلیئر ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہاں یار یہ بات جب میں ادھر پڑھ رہا ہوں اندر کہاں کمی ہے، یا ہم بحیثیت انسان ہم کہاں سے ہم اس کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو مسیح کی بات ہے نا، پہلے تو یہ کہ لکھا کیا ہے، پھر یہ کہ تم اسے کیسے پڑھتے ہو. تو یہ اب سوال سارا بحث اس کی ہے جسے ہم تفسیر کہتے ہیں. تفسیر اور جو اصول تفسیر ہیں تو ان کے اوپر بحث ہوتی ہے. وہ ایک مذہب کے اندر بھی ہو سکتی ہے، وہ بین المذاہب یا مناظرے میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اکیڈمک لیول پہ بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے. ان مسائل کو جو کہ ہر کسی بھی کتاب کی سمجھ کو لے کر ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ پرانی شاعری پڑھیں، تاریخ پڑھیں یا الہامی کتاب پڑھیں تو یہ جو تفسیر کے مسئلے یہ آئیں گے. یہ اس کی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک اٹل سچائی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس لیے کتاب کو بھی محور نہیں بنا رہے، ہم شخصیت کو اس لیے محور بنا رہے ہیں کیونکہ وہ پھر یہ ساری بحثوں سے پاک. جب آپ کا خود انکاؤنٹر ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، زندہ خداوند کے ساتھ، تو پھر آپ اس سے اٹھ جاتے ہیں. تو وہ مسئلے چلتے رہتے ہیں تفسیر کے، وہ چلتے رہیں گے. جیسے جیسے خدا سمجھ دیتا ہے وہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے. لیکن جو اس کا ہدف ہے کہ انسان کو بچایا جائے گناہ سے، آنے والی قیامت سے، اور اس کو خدا کے ساتھ ملاپ کیا جائے، یہ ضروری ہے. اگر آپ کے ترجمے نے یہ کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہوا تو پھر اصل بھی کسی کام کی نہیں. ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے لیکن وقت کو غنیمت جانتے ہوئے آخری سوال، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا مختصراً اور باوسوخ اس کا جواب دیجیے گا. کیا اصل متن پڑھنے سے ہم نجات کے منصوبہ میں داخل ہو جاتے ہیں؟ اور ایک آخری سوال جو بار بار میرے دل میں آ رہا ہے، ان لوگوں کے لیے جو اس بات کے اوپر بارہا زور دیتے ہیں، ان لوگوں کو اس چیز کے لیے اکساتے ہیں، انہیں ابھارتے ہیں کہ آپ اصل متن پڑھیں، کیا کہیں گے ان کے لیے تاکہ ان کی جو علمی رہنمائی ہو سکے؟ دیکھیں، میری طرف سے تو اصل متن پڑھنا بہت اچھی بات ہے. ہم پڑھاتے بھی ہیں، میرا تعلق ہے کہ ہم بائبل کالجز کے اندر خاص طور پر جو لوگ پادری بننے آتے ہیں تو ان کو ہم پڑھاتے ہیں. اور ہر مذہب کے اندر جیسے جو پادری ہیں یا پنڈت ہیں یا مولوی ہیں، وہ ان کو سکھایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس کو صحیح سے پڑھ سکیں، سمجھ سکیں. اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سمجھا سکیں، اور وہ اس میں بھی ترجمہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو اصل متن پڑھنا آتا ہے تو پھر آپ اپنی کلیسیا کو، اپنے کمیونٹی کو یہ سکھا سکتے ہیں. تو میں تو انکریج کروں گا کہ جو شخص جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، جو سیکھ سکتا ہے وہ ضرور سیکھے. اور آج کل سیکھنا آسان بھی ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں. اب تو اس طرح کے بائبل ایپس آ گئے ہیں جس کے اندر آپ کو تلفظ کے ساتھ
تلفظ سے تمام وہ آپ کو بتا دیتا ہے، اور اسی وقت ڈکشنری میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ابھی ہم اس دور میں نہیں ہیں. مطلب میں کسی کمیونٹی کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، میں مثال دے رہا ہوں کہ اب یہ وہ والا دور نہیں ہے کہ آپ کسی برہمن کو ہی پتہ ہے کہ سنسکرت میں کیا لکھا ہوا ہے. آج ہر شخص کے پاس علم موجود ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس تک پہنچایا جانا چاہیے. اور چرچ کا یہ بھی کام ہے کہ وہ سکولز اور ان چیزوں کے ذریعے، بلائنڈ ہاسپٹلس کے ذریعے لوگوں کو اس قابل بناتا ہے. پہلے اس قابل بناتا ہے کہ وہ پڑھ سکیں. کلام تو بہت بعد میں آ رہا ہے نا، کہ ترجمہ بھی کر دیا. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ خدا کے عرفان میں بڑھیں، کلام کی نالج کے ساتھ ساتھ بھی. ہاں، لیکن اس کا تعلق ہماری نجات سے نہیں ہے، کیونکہ نجات کا تعلق ہمارے کسی بھی انسانی فعل سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ مجھے علم کتنا. الٹا بائبل تو اس کو رد کرتی ہے کہ کوئی جو ہے وہ اس پہ فخر نہ کرے. فخر اگر کرتا ہے تو اس بات پر کرے کہ وہ مجھے جانتا ہے. مجھے جان بالکل. تو یہ خدا کو جاننے کی بات ہے. تو وہ ایک بچہ بھی جان سکتا ہے، وہ ایک ایسا بچہ بھی یا ایسا شخص بھی جان سکتا ہے جو اسپیشل ہو. مجھے لگتا ہے کبھی کبھی یہ لوگ زیادہ بہتر شاید خدا کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ جو ہے نا یہ بہت زیادہ علم سے نہیں بھرا ہوتا، اور یہ محبت کو اور پیار کو سمجھ سکتے ہیں. ہم لوگ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، دنیا داری سے بھرے ہوئے، ہمیں زیادہ ٹائم لگتا ہے اس بات کو سمجھیں کہ خدا نے دنیا سے محبت کی اور وہ ہمیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہے. تو خدا کا جو کلام ہے نا وہ ہر انسان کے لیے، ان پڑھ کے لیے، جو ڈسیبل ہے اس کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے. ہاں، اس کو اگر آپ اصل متن میں پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، میں تو انکریج کروں گا. لیکن اس کا تعلق آپ کی نجات سے نہیں ہے. الٹا بلکہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کے جو علم ہوتا ہے یہ رکاوٹ کا باعث بنتا ہے. جیسے کہ جو فریسی تھے یا جو ہیرودیس کے محل کے لوگ تھے، وہ کلام پڑھ کے بھی مسیح تک نہیں آئے. اور جو لوگ جبکہ وہ روایات کو جانتے اور جو لوگ عام لوگ جانتے تھے، بالکل ہاں، جو عام لوگ تھے، جو مطلب فقیر تھے، جو مطلب عورتیں جو فرق کاروبار کرتی تھیں، وہ مسیح تک آ گئی بغیر عقل یا بغیر اس علمی سفر کو کیے ہوئے، تجربے کی بنیاد پر اور فضل کی بنیاد پر. بہت شکریہ بدر سلیمان، آپ کی قیمتی وقت کا، آپ کے قیمتی آراء کا. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور میں مان رکھتا ہوں کہ اس گفتگو کے وسیلہ سے وہ باتیں جو آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوئے تھے اس موضوع کو لے کے کہ کیا ہمیں بائبل مقدس جو اصل متن میں تحریر کیا گیا اسی میں پڑھنا چاہیے، یا نہ پڑھنے سے نجات کے اوپر ہمارا کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے. یاد رکھیے ناظرین، بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، اور جس طرح ہم نے اس شو کے اندر آپ سے ذکر کیا کہ خدا زبانوں کا بنانے والا ہے، خدا قادر مطلق ہے. اسی نے ہمیں بنایا، اسی نے تمام زبانیں دیا، اور اسی نے الہام بھی دیا. انسان نے اس کوشش کو جہاں تک ہو سکا اس نے پورا کیا تاکہ خدا کے کلام کو دنیا کے کونے تک پہنچایا جا سکے. اور آج اسی وجہ سے مسیح جو ہے وہ عالمگیر مذہب اختیار کر گیا ہے، اور بائبل مقدس دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ تراجم کے اندر میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. اور اسی وجہ سے آج دین مسیح جو ہے وہ دنیا کے اوپر راج کر رہی ہے. اس پروگرام کے وسیلہ سے خدا آپ کو، ہم سب کو بڑی برکت دے. خوش رہیں اور اس پروگرام کو دیکھتے رہیں. خدا حافظ.